السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سب نے آج جو ہے اسمبلی کے اندر ہنگامہ دیکھا ہوگا، اور میں نے بھی دیکھا ہے۔ اور اگر ذرا آپ امیجن کریں، مطلب کیا ہم اس قابل ہیں کہ ہم کسی کو کسی باہر ملک کے، کم از کم میں تو اس ملک کے اندر بیٹھا ہوں، اور کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی آئیں اور ہماری اسمبلی کا اجلاس دیکھیں۔ وہ جب یہ دیکھیں گے وہ مطلب دنیا ہمارے بارے میں کیا سوچے گی؟ تو انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ قلم اور کاغذ جو انتہائی علم کا ذریعہ ہے، جس کے ذریعے سے علم پھیلتا ہے اور جس کا تقدس ہے اپنا ایک، ان کاغذوں کو اٹھا کے یہ ایک دوسرے کو کاغذ اور کاپیوں اور کتابوں سے مار رہے تھے۔ مطلب میرے خیال میں کسی بھی مہذب معاشرے کے اندر، بلکہ مہذب تہذیب سے تھوڑے کم معاشرے بھی ہوں تو وہاں پر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ جو جو مناظر آج آپ سب نے اور ہم نے دیکھے ٹیلی ویژن سکرین کے اوپر، میں عام طور پر پارلیمنٹ کے سیشنز بڑے غور سے سنتا ہوں کہ جی چونکہ اس کے اوپر عوام کے ٹیکس کا پیسہ لگتا ہے اور اس کے اوپر بڑا خرچہ ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹائم لگتا ہے، وقت، توانائی، پیسہ، یہ ساری چیزیں اکٹھی اس کے اوپر خرچ ہوتی ہیں۔ تو میں عام طور پر بڑے انٹرسٹ کے ساتھ اور بڑی دلچسپی کے ساتھ بیٹھ کے ان اجلاسوں کو سنتا ہوں اور اس کو دیکھتا ہوں کہ جی عوام کی فلاح کے لیے اس کے اندر کون سے بل پاس ہوئے، کون سے قوانین پاس ہوئے۔ ملک کے اندر چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے اور ملک کے اندر بدفعلی کے اتنے سارے کیسز ہو رہے ہیں، بہت سارے کیسز ایسے ہیں جو لوگوں کو اپنے حقوق نہیں مل رہے اور لوگوں کو نوکریوں کے مسائل ہیں۔ مطلب اگر ہم مسائل اگر ہم گننا شروع کریں تو بے تحاشا مسائل ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان کا جو گھنٹوں گھنٹوں کا اجلاس ہے تو یہ بھی کم پڑنا چاہیے تھا جو ہمارے مسائل چل رہے ہیں۔ لیکن مسائل تو دور کی بات، مسائل تو کہیں دور دور بھی نظر نہیں آتے کہ اس کے اوپر کوئی بات ہو رہی ہو۔ آپس میں ان کی کوئی سیاسی اپوزیشن کی اور حکومت کی یہ چوہے اور بلی کا کھیل چلتا ہے، اور اس کے اندر انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس کے اندر مطلب نہ تہذیب کا کوئی خیال رکھا جاتا ہے۔ جو گالیاں انہوں نے ایک دوسرے کو نکالی ہیں، مطلب یہ تو میرے خیال میں یہ اگر کوئی بچہ بھی ٹیلی ویژن سکرین دیکھ رہا ہو تو اس کو بھی شاید شرم آ جائے کہ جی یہ ہمارے ملک کے بڑے ہیں اور یہ بیٹھ کے ان کو ہم نے ووٹ دیا اور ہم نے ان کو ایوانوں کے اندر بھیجا ہے کہ یہ جا کے ادھر ہمارے لیے قوانین پاس کریں گے اور ہماری ان کو فکر ہوگی، اس حوالے سے ملک کی پالیسیاں بنائیں گے۔ تو میرے خیال میں یہ صرف ان کے لیے شرم کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ عوام کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہم کوئی بھی ووٹ دیتے وقت اس چیز کو نہ دیکھیں کہ اس نے میری گلی جو ہے وہ پکی کی تھی، یا اس نے جو ہے میرے بیٹے کو نوکری دلوائی تھی فلانی جگہ پہ، یا اس نے میرا فلانا بندہ پولیس نے پکڑا تھا اور یہ اس نے کال کے ذریعے فلانے ایم پی اے یا ایم این اے نے اس کو چھڑوایا تھا، اور جی ہمارے محلے کے اندر ٹرانسفارمر خراب تھا اور اس ٹرانسفارمر کو اس نے ٹھیک کیا تھا، تو لہٰذا جو بھی ہو اس ایم این اے ایم پی اے کا جو بھی لیول ہو لیکن میں نے ووٹ اسی کو دینا ہے۔ اور کچھ لوگ تو کسی سروسز کی بنیاد پہ بھی ووٹ نہیں دیتے، بلکہ وہ کہتے تھے کہ میرے دادا نے فلانے ایم پی اے یا ایم این اے کو ووٹ دیا تھا تو ہمارا خاندانی ووٹ ان کا ہے اور ہم ان کو ووٹ دیں گے۔ تو دیکھیں یہ آپ کے سوچنے کا مقام ہے، یہ آپ کے لیے بدنامی کا باعث ہے، یہ عوام کے لیے بدنامی کا باعث ہے کہ اگر ایوان کے اندر ایسے ہمارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں تو اس سے عوام کی ذہنی سوچ کا اندازہ ہوتا ہے اور سیدھی انگلی عوام کے اوپر اٹھتی ہے کہ ان کا کیا لیول ہوگا۔ تو ہمیں بڑے سوچ سمجھ کر، ہمیں یہ وہ وقت ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے نکل کر کہ ہم ٹرانسفارمر کی بنیاد پر ووٹ دیں، ہم جو ہے کسی 8ویں یا 10ویں پاس بیٹے کو نوکری دینے کے بنیاد پہ ووٹ دیں، یا ہم جی گلی کی نالیاں اور گلیاں اور دیواریں پکی کرنے کے اوپر ووٹ دیں، یا جی کسی نے محلے کے اندر عیدگاہ بنا لیا تو اس کے اوپر ووٹ دیں۔ یہ کرائیٹیریاز ہمیں ختم کرنے ہوں گے۔ ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات سے بالاتر ہو کے سوچنا ہوگا۔ ہمیں تہذیب اور مہذب تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں مہذب لوگوں کو ایوان کے اندر بھیجنا ہوگا۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو جو ہمارے حالات ہیں تو خدا نہ خواستہ ہم اس سے بدتر حالات کے اندر جا سکتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی قانون سازی نہیں ہوتی، اگر کوئی ڈیبیٹس نہیں ہوتی، اگر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ جو اپوزیشن ہے اور یہ جو حکومت ہے یہ آپس میں بیٹھ کے مل کے ہم کہتے ہیں کہ جی چلیں کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہے اور کچھ چیزیں آپ کو پتہ ہے، مل بیٹھ کے اس کا کوئی حل نکالتے ہیں۔ وہ تو کوئی ہے نہیں، الٹا یہ اوپر سے جا کے ادھر ڈیسک کے بجاتے ہیں اور پھر
پھر جو ہے مطلب اگر مثال کے طور پر کوئی بھی ایم این اے ایم پی اے کسی انٹرویو کے اندر کہے اور یہ کلیم کرے کہ جی میرے بارے میں جو اخلاقی حوالے سے باتیں کی جا رہی ہیں تو وہ بالکل غلط ہے، اور جی میں تو بالکل اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہوں، تو کیا مطلب عوام اندھی ہے؟ کیا وہ اس کیمرے کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہی کہ آپ کس اخلاقی درجے کے اوپر فائز ہیں؟ جو زبان آپ استعمال کر رہے ہیں، جو ایکشن، ہم تو مطلب ہم جب اسکول کے اندر پڑھتے تھے ہمارے اساتذہ ہمیں کہتے تھے کہ کتاب کو مطلب ایسی جگہ پہ نہ رکھیں کہ کتاب آپ سے نیچے ہوں اور آپ اس سے اوپر ہوں، کیونکہ یہ کتاب کے تقدس کے خلاف ہے۔ تو اور یہاں پر کیا ہو رہا تھا کہ مطلب جو مناظر ہم نے دیکھے، پوری کتابیں اور کاغذات اٹھا کے ایک دوسرے کو مارے جا رہے ہیں، جیسے جی کوئی کشمیر کے اوپر ان کی جنگ ہو رہی ہے کسی دوسرے ملک کے ساتھ۔ تو یہ میرے خیال میں ہمیں سوچنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ووٹ دینے کے کرائیٹیریا کو یا اس معیار کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا، اور یہ تبدیلی یہ اوپر سے نہیں لائیں گے۔ اگر آپ اس امید میں ہیں کہ کوئی عمران خان آئے گا یا کوئی دوسرا بندہ آئے گا یا کوئی اور آئے گا اور وہ ہمارے حالات بدلے گا، حالات وہ نہیں بدل سکتے جب تک کہ آپ اپنے ووٹ دینے کا کرائیٹیریا نہیں بدلیں گے، اپنا معیار نہیں بدلیں گے، اپنے معیار درست نہیں کریں گے، اس کو ٹھیک نہیں کریں گے۔ جب تک آپ کے معیارات یا ہمارے معیارات یہی رہیں گے، ٹرانسفارمر اور گلیوں تک رہیں گے، تو چھوٹے مفادات تک رہیں گے، تو پھر آپ جو ہے اگلے 10 سال کے اندر کسی اچھائی کی امید تو بالکل نہ رکھیں، اور مطلب آپ پھر اس انتظار میں رہیں کہ کب جو ہے ہم اس نہج پہ پہنچے کہ خدا نخواستہ پھر مطلب ہمیں کسی باہر کے دشمن کی ضرورت نہ ہو۔ تو سوچیں، اور یہ سوچنے کا مقام ہے، ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے، کیونکہ کوئی بھی انقلاب اوپر سے نہیں آتا، وہ ہر بندہ سوچتا ہے اور اپنے معاشرے کے اندر دوسرے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔